کیا مکافات عمل ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پھر یہ جھوٹے، بدنسلی، منافق، نارسسسٹ لوگ کسی اور سے شادی کا وعدہ کر کے کسی اور کے ساتھ شادی کیوں کر لیتے ہیں، بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں اور انسٹاگرام پہ ہیپی کپلز کی ریلز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور سنیپ چیٹ پہ ہاتھوں پہ ہاتھ ڈال کے پکچرز اپلوڈ ہو رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا ظلم، ساری کی ساری زیادتی آپ ہی کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو چیٹ کیا جاتا ہے، باقیوں کو عزت اور آپ کے حصے میں صرف ذلت اور رسوائی آتی ہے، اور آپ اتنے معصوم ہیں، اتنے شریف ہیں، اتنے کردار کے پکے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے ساری غلطی آپ کی، سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ نے سٹریس لی ہوئی ہے، آپ نے انزائٹی لی ہوئی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یار اس نے میرا انتخاب کیوں نہیں کیا، میرے پیار میں کیا کمی تھی، یا کچھ بھی ہو کے اس انسان کی محبت پانے کے پیچھے پڑے اور وہ آپ کو مٹی میں روند رہا ہے، اور آخر میں جا کے آپ خود سے ایک ہی سوال پوچھتے ہو کہ میرا مکافات عمل کہاں ہے، میرا انصاف کہاں ہے، مکافات عمل ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ کیوں جھوٹا ظالم خوش رہتا ہے اور میں مظلوم ہو کے بھی اداس، مایوس اور پریشان ہوں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ۔ مجھ سے ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا سر ظالم کا مکافات عمل ہوگا؟ کیا اسے بھی سزا ملے گی؟ کیا اس کے ساتھ بھی برا ہوگا؟ کیا اس کے بھی آنسو بہیں گے؟ کیا اسے بھی اتنی درد ہوگی، تکلیف ہوگی؟ دیکھیں جی، اب جو یہ ٹرم ہے نا مکافات عمل، یہ ہماری من گھڑت ٹرم ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ یار اگر کسی نے میرے سے برا کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اب یہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے، اسلام کیا فرماتا ہے؟ اسلام میں مکافات عمل نہیں ہے، اسلام میں ٹرم یوز کی گئی ہے عدل الہی، یعنی اللہ کا انصاف۔ اللہ کا انصاف جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اس میں نہ آپ کی سائڈ لی جاتی ہے نہ اس شخص کی سائڈ لی جاتی ہے، جو حقیقت ہوتی ہے اسی پہ بات کی جاتی ہے، اسی کے نتیجے آتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ فوری طور پہ اسے پکڑ لے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سنبھل جائے، لیکن جسے مہلت دی جا رہی ہوتی نا، اللہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے فیصلوں پہ سوال اٹھوا رہا ہوتا ہے کہ یار تو نے انسان کے ساتھ غلط کیا، تو نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اور اللہ مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ خود اس بات کا تسلیم کرے کہ وہ غلط تھا، اس نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس دنیا میں کوئی فوری مجرم نہیں بنتا، کوئی فوری بے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ، اپنے فیصلوں پہ، اپنی نیت کے ذریعے خود کو پہچانے۔ اگر ہر دھوکے پہ سزا مل جائے اور ہر آنسو پہ انصاف ہو جائے تو صبر کی تو اہمیت ہی ختم ہوگی اور نیت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو ڈر کے بغیر مانے، دل سے مانے، خوشنودی سے مانے۔ اس طرح کے عمل سے انسان میں ڈر پیدا ہو جائے گا اور اللہ کو ڈر والی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی اور ہر مہلت جو دی جاتی ہے وہ رحمت نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف مکافات عمل ہے کہ ہم اسے کوز اینڈ ایفیکٹ سے بتاتے ہیں۔ کوز اینڈ ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے بچے ہو گئے ہیں، اس کے پاس سٹیٹس آ گیا ہے، اس کے پاس کامیابیاں ہو گئی ہیں، وہ بہت خوش ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ایونٹ سائنس کے مطابق ایک سرفس لیول ایونٹ ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی انہیں اس طرح سے ایکسپلین کرتی ہے کہ وہ جو شخص جو بظاہر سب سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، ڈیپ انسائیڈ اس کا ضمیر ہوتا ہے جو کہ اسے ملامت کرتا ہے، جو کہ اسے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس۔ سے مراد یہ ہے کہ ایک اندر سے مسلسل آواز اٹھتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے،
تو نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے، تیرے ساتھ بھی غلط ہوگا، تو نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، تجھے بھی دھوکہ دیا جائے گا، تو نے چھوڑا ہے تجھے بھی چھوڑا جائے گا، تو نے کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہے، تجھے بھی ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ لیکن انسانی مائنڈ ہے، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، چپ کر جا، سب کچھ ٹھیک ہے، دیکھ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، دیکھ تیری کتنی عزت ہے، دیکھ تیرے پاس کتنی پاور ہے۔ لیکن ڈیپ انسائیڈ آپ کا ضمیر آپ کی چھترول کر رہا ہوتا کہ یار نہیں، میں نے زیادتی کی ہے۔ یہ جنگ باہر نظر نہیں آتی مگر اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسی، زیادہ پارٹنر والی ریلز، زیادہ سنیپ، خوشی اور سکون والے سٹیٹس، یہ صرف اور صرف کامیابی کا شور ہوتا ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا۔ یہ شور صرف اس وجہ سے مچایا جاتا ہے کہ اندر کے شور کو دبایا جا سکے۔ انسان دنیا سے تو بھاگ سکتا ہے لیکن اپنے ضمیر سے نہیں بھاگ سکتا، جو کہ اسے ہمیشہ بے سکون کیے رکھتا ہے۔ لاجیکل ایکسپلینیشن۔ اب اگر ہم لوگ مکافات عمل کو لاجیکلی دیکھیں نا، تو اگر مکافات عمل فوری ہو جائے تو یقین مانیں آخرت کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ لوگ اسی دنیا میں غلطی کر کے اسی دنیا میں حساب لے لے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا، وہ حساب کا نہیں ہے یا انصاف کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے تماشے کا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اگلے بندے کا بھی سیم لیول کا دل ٹوٹے، وہ قدموں میں گرے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مجھ سے معافی مانگے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ سب کچھ بھی کر لیں گے نا تو آپ کو سکون کوئی نہیں آنا۔ اور یہ میں اپنے سالوں کے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ بدلے کے بعد سکون نہیں آتا۔ سکون آتا ہے جب انصاف اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں انصاف بتاؤں کیا ہے کہ اللہ اس انسان کو اس ہی کی نظروں میں گرا دیتا ہے، اور پھر اس کا ضمیر اور اس کی روح اسے روز ملامت کرتا ہے۔ میں نے مکافات عمل کو 3 طریقے سے ایکسپلین کیا ہے: اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ کمنٹ میں بہت سے لوگ یہ کچھ سوال کریں گے کہ سر ٹھیک ہے آپ نے جو کہا، لیکن مجھے وہ خوش نظر آتا ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھا ہوا نظر آتا ہے، اس کا کاروبار بہتر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس نے ہمارے ساتھ رہتے 3 4 افیئر کر لیا، میرا انصاف کہاں ہے؟ کیا میرے لیے یہی رہ گیا کہ میں ایک تو سچی وفا کروں اور اس کے بعد خاموشی اختیار کروں، اور وہ سب کچھ غلط کر کے بھی چلا جائے اور میں مکافات عمل کے انتظار میں رہوں؟ تو مکافات عمل کب ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر یہ تمام سوال آپ کے ہیں نا تو آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ مکافات عمل کب ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا، لیکن وقت موقع محل کے مطابق۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ایپیسوڈ جلدی بنا لوں تو کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھتے چلے جائے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جلدی کام کر لوں اور جلدی ہی آپ کو اس کی ایک سائنٹیفک، اسلامک اور لاجیکل ایکسپلینیشن دوں کہ مکافات عمل کب ہوتا ہے اور کتنی دیر لگتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی زندگی میں کامیابی اور خوشیاں دستک ضرور دے گی۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، سمجھ نہیں لگ رہی کہ زندگی کہاں جا رہی ہے، یا 2024 بھی ویسا گزر گیا، 2025 بھی گزر گیا، 2026 میں آپ کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ سیلف بلیو ہے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہے، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی، نیچے دیے گئے نمبر پہ یا پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کر سکتے ہیں۔ اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔